حدیثوں کو جس ترتیب سے ان لوگوں نے ہیرا پھیری کر کے بیان کیا تھا اسی ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا. پورے بغداد والے ٹھنڈے ہو گئے, سکہ جم گیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ, اب صحیح بخاری کے لکھنے کی باری آئی. حدیث کے یاد کرنے کا شو پہلے دنیا میں حاصل کر لیا, چلی نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث لکھنے کا جو شوق پیدا ہوا, صحیح بخاری حدیث لکھنے کا شوق تو اوجاد کرنے کا کہاں سے پیدا ہو گیا تھا, مکتبی سے. لیکن صحیح بخاری کیسے لکھی وہ اصل میں بتانا ہے. دو وجہ بیان کی جاتی ہے. ایک تو ہے کہ ایک دن امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے استاد اسحاق ابن راہوی رحمت اللہ علیہ کے درس میں تھے. اسحاق ابن راہوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے درس میں اپنے شاگردوں سے کہا, لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم, بھائی کاش کہ تم لوگوں میں سے کوئی ہمت کرتا اور صرف صحیح حدیثوں کا ایک مختصر مجموعہ اللہ کے رسول کی سنتوں کا تیار کر دیتا, جس کے اندر صرف حدیثیں, ساری حدیثیں صحیح ہوتی, کوئی ضعیف حدیث نہ ہوتی. اسحاق ابن راہوی ایک بڑے استاد تھے, انہوں نے خواہش ظاہر کی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, ذالک اول ما وقع فی قلبی, استاد کی اس بات سے میرے دل میں بات پیدا ہو گئی, خواہش ہو گئی کہ واقعی ہمت میں نے کی کہ واقعی اب کوئی صحیح حدیثوں کا ایک مجموعہ تیار کیا جائے. ایک سبب کے لیے اسحاق بن راہوی کی رائے. دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ ایک دن میں سو رہا تھا, میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں, مکھیاں آپ کے اوپر بیٹھنا, مکھیاں, اور میں مورشن کو سجاتے ہیں وہ جو مکھیوں کو اڑانے کے لیے پنکھا, باریک سا تو بہت ساری چیزیں ہوگی. پہلے وہ گھوڑے کے تن کے مانند اس سے تکلیف نہیں ہوتی, بالوں کی طرح میں مورشن لے کر کے چاروں طرف سے مکھیوں کو اڑا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی تک کوئی مکھی نہ آ سکے. کہتے نیند ہماری کھل گئی. صبح میں نے اپنے بڑے بڑے اساتذہ اور معبرین خواب سے بیان کیا تو ان میں اکثر لوگوں نے کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ جھوٹے بہت پیدا ہو گئے. پتہ چلا کہ جھوٹے اس وقت بھی پیدا ہو گئے تھے فضائل کے نام پر, فضائل کے نام پر. یعنی بھئی اللہ تعالیٰ بابا آدم کی توبہ کب قبول کیا, اللہ تعالیٰ جنت سے نکال دیا تو بابا آدم اور مائی ہوا 300 سال تک دنیا میں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے گئے. 300 سال کے بعد بابا آدم کی نگاہ پڑی کہ عرش پر, اب دنیا میں تو عرش کہاں نظر آیا, لا الہ الا انت, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر بابا آدم نے کہا اللہ ان کے طفیل سے ہماری دعا کو قبول کر لی. اللہ نے دعا قبول کر لی, توبہ قبول کر لی. حالانکہ قرآن کیا کہتا, فتلقى آدم من ربہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کو نے چند کلمات رب سے سیکھے, اور وہ کلمات کیا ہے, ربنا ظلمنا انفسنا, بات ایسی بہت ساری جھوٹی کہانیاں لوگوں نے شروع کر رکھا تھا. تو معبرین نے بتایا کہ بہت جو تم نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر ہے کہ بہت سارے لوگ جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں, اور تم ایسی کتاب لکھو گے, ایسی خدمت کرو گے کہ صحیح حدیثوں کے ساتھ کسی ضعیف اور باطل حدیث کو ملنے نہیں دو گے. امام بخاری کہتے ہیں میں نے ٹھان لیا کہ ہاں یہ کام مجھ کو کرنا ہے. اس طرح سے صحیح بخاری کی تالیف امام بخاری رحمۃ اللہ نے شروع کیا, اور اس کے اندر 2 روایتیں ہیں. ایک تو یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کعبۃ اللہ حرم میں بیٹھ گئے, جب بھی کوئی حدیث لکھنا چاہتے پہلے غسل کرتے, وضو کرتے, 2 رکعت نماز پڑھتے,
استخارہ کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، اے اللہ تیرے نبی کی حدیث میں نوٹ کر رہا ہوں، اس میں ذرہ برابر تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ واضح کرا دے۔ جب کلی طور پر اطمینان ہو جاتا تو اس وقت امام بخاری اس کو لکھتے۔ اس طرح سے حدیث کا مجموعہ، اور پھر ہر حدیث غسل اور وضو کے اور 2 رکعت نماز کے بعد، اللہ، پھر اس کے بعد تراجم اور ابواب۔ تراجم کہتے ہیں جو مسئلہ بیان کرنے کے لیے ہیڈنگ قائم کی جاتی ہے۔ امام بخاری کی شاگرد کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے حجرے اور منبر مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے، یعنی دونوں حرمین میں بیٹھ کر کے صحیح بخاری کی تعریف کی۔ حدیثیں تو کہاں نوٹ کر لیا تھا؟ نسخہ مسودہ تیار، یہ حدیثیں ہم کو نوٹ کرنا ہے، ہر حدیث پر 2 رکعت نماز۔ پھر یہ تراجم عنوان جو قائم کی، جن کو تراجم کہا جاتا ہے، یہ مسجد نبوی میں منبر اور حجرہ، جس کو جنت کی کیاری کہا جاتا ہے، بیٹھ کر کے یہ تراجم اور عنوان قائم کیے، اس سے مسئلے اخذ کیے۔ اسی لیے امام وراق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ سفر میں تھا مسجد نبوی میں، ہم لیتے ہوئے تھے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ رات کو اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد پرانے زمانے میں ایک تو کیا کہتے ہیں، آج وہ کیا کہتے ہیں مالش تھی نا، پرانے زمانے میں بہت سارے طریقے تھے، کبھی پتھر کو رگڑتی تھی اس سے روشنی ہو جاتی تھی، کبھی لکڑیاں ہوتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ایک رات میں کتنا، ایک رات میں میں نے دیکھا تقریباً 20 مرتبہ امام بخاری اٹھتے ہیں اور چراغ جلا کر کے کچھ نشان لگاتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، پھر لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک رات میں۔ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کی کتاب التفسیر جب لکھ رہے تھے، کتاب التفسیر جو ہے صحیح بخاری کی کتاب التفسیر لکھ رہے تھے، تو میں مسجد نبوی میں آپ کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ کہتے اللہ اکبر، میں غلام، میں آپ کا خادم، سفر حضر میں آپ کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھا تھا، لیکن استاد ہم کو جگہ نہیں تھے، خود اٹھتے لیٹے ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھتے تھے کہ سو رہے ہیں، ہم مطمئن ہیں، لیکن اٹھے، چراغ جلایا، کھولا اور اس پر نشان لگا دیا، کچھ لکھ دیا، پھر بجھا کر کے سو گیا۔ کہتے ہیں ایک رات میں نے تقریباً 20 مرتبہ امام بخاری کو اس طرح سے اٹھتے اور نشان لگاتے ہی۔ صبح میں نے پوچھا کیا ہے، کہا وہ کتاب التفسیر لکھ رہے ہیں نا، تو اس میں لیتے لیتے جو بات یاد آ جاتی فوراً اسی وقت اس کو نوٹ کر لیتا ہوں۔ آج تو لوگوں کو سونے سے فرصت نہیں، صرف کتاب التفسیر کے لیے کتنا، 1 گھنٹہ۔ اس طرح سے یہ کتاب مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے دل